دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا سب کو پتہ ہے، ان کو بھی موقع دیا گیا تھا، وہ تو اتنے عرصے سے کنوکٹڈ ہیں، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی کیا اور آج تک اس کیس کا سب کو آزادی رائے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی خان صاحب نہیں ہمیں اور سب کو یہی شعور دیا کہ ناجائز اور غلط بات کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان کی پارٹی کے اندر سے آواز السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لطل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92۔ یہ PTI کی ایک محترمہ میرے ساتھ موجود ہیں جو بڑی ایکٹیو ہیں، ہر جلسے دھرنے میں نظر آتی ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ موٹیویٹ کیسے رہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ عامر صاحب کا نام؟ آمنہ عامر۔ آمنہ عامر جی۔ آمنہ عامر صاحبہ، آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ بتائیے گا کہ آپ اتنی زیادہ موٹیویٹ رہتی ہیں، تھکتی نہیں ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، آپ کی جاب بھی ہوگی، بزنس وغیرہ بھی ہوگا، تو کیسے اتنا اپنے آپ کو ایکٹیو لائف مینیج کرتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ الحمدللہ میں PTI سے پچھلے 13 سال سے وابستہ ہوں، اور جب ہمارے خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں وہ نہیں تھکتے تو ہمارا تو تھکنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ بالکل اور بینگ مدر، ایک وومن اور ایک عورت، میرا یہ پیشن ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، کچھ نہیں کروں، تو اس وجہ سے میں نے PTI کو جوائن کیا، اور الحمدللہ ڈے 1 سے جب سے میں نے جوائن کیا ہے، میں بڑی دل سے اور بڑی ایمانداری سے اس پارٹی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں۔ اچھا ایسا ہی ہے، میرے اوپر اکثر تنقید ہوتی ہے، اگر نون لیگ والوں سے سوال کرو تو وہ کہتے ہیں یہ PTI گیا، اور PTI کے دوستوں سے یا خواتین سے سوال کروں، کچھ تو مجھے جانتی ہیں اچھی طرح اور کچھ کہتے ہیں یہ نون لیگ کا ہے۔ اب میرا سوال تھوڑا سا کریٹیکل ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی بندے کے اوپر FIR ہوتی ہے تو اس کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے، کیا جب رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا تو ان کو موقع دیا گیا تھا؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا سب کو پتہ ہے، ان کو بھی موقع دیا گیا تھا، وہ تو اتنے عرصے سے کنوکٹڈ ہیں، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی کیا اور آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ان کو اندر ڈالے نا جنہوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی تھیں۔ اچھا، ماڈل ٹاؤن واقعہ سے مجھے یاد آیا، پچھلے 4.5 سال KPK میں بھی PTI کی بڑی دبنگ حکومت تھی، وفاق میں بھی PTI کی بڑی دبنگ حکومت تھی، اور پنجاب میں بھی دوبارہ سے دبنگ حکومت آ گئی ہے۔ تو ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں، چاہے وہ کسی بھی فورس سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو کیفر کردار تک کب پہنچایا جائے؟ یہ کام عدلیہ کا ہے، حکومت نے اور بس نے اپنی باقی ساری فارمیلٹیز پوری کرنی ہیں، ان کو سزا دینا حکومت کا کام نہیں، عدلیہ کا کام ہے، تو یہ انہی کا کام تھا کہ وہ ان کو اس کیفر کردار تک۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، عدلیہ کا کام ہے، لیکن عدلیہ کا قانون جو ہے ویسے تو ابھی PTI امپورٹڈ حکومت کی بات کرتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے علاوہ امپورٹڈ جو قوانین ہیں، ہمارا اکنامیکل سسٹم ہے، ہمارا سوشل سسٹم ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا عدلیہ کے لاز ہیں، ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس کے لاز ہیں، ہمارے جو باقی جو لاز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو امپورٹائزیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ کیا PTI اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ انشاءاللہ بالکل کرے گی، انشاءاللہ۔ آپ خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ جب آئیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں جس میں ہم لوگوں کو جن کے ساتھ ہم لوگوں نے کولیبریشن کی تھی ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بلیک میلنگ اور چیزوں کی بات تھی۔ خان صاحب جو چاہتے تھے، جو پالیسیز چاہتے تھے ڈے 1 سے، آج بھی اسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لینا جیسے انہوں نے آتے ہی ختم نبوت کا چیپٹر ختم کیا، یہ خان صاحب کی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے آتے ہی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے جو نصاب تھا اس کے اندر اس ختم نبوت کا چیپٹر ایڈ کیا، اور ان لوگوں نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا۔ میں سامنا ہمیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب نے جب امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا نا، اس سے پہلے مختلف چینل پہ ایز اے اینالسٹ میں نے عمران خان صاحب کی پالیسیز کو بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جو غلط تھیں، اور کرٹیسزم کرنا ہمارا بنیادی حق ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پاکستانی۔ لیکن اگر آپ خان صاحب نے یہ امپورٹڈ حکومت والے جو #، اسے ریموو ہوئے تو پھر نوجوان سب سے زیادہ کرٹیسزم کرنے والا میں آؤں گا، باقی جرنلسٹ کو سارے لوگ بھول جائیں گے۔ سب کو آزادی رائے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی خان صاحب نہیں ہمیں اور سب کو یہی شعور دیا کہ ناجائز اور غلط بات کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان کی پارٹی کے اندر سے آواز اٹھے۔ بالکل جی، مس آمنہ عامر صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں ان کے جلسے دھرنے یا کسی چیز کو کور کرنے کے لیے جائیں یا نون لیگ کو، وہاں پہ جو خواتین ہیں، وہاں کے ورکرز ہیں، بہت زیادہ اگریسو اور غصے میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو PTI کی باشعور پڑھی لکھی خواتین ہیں، جتنے مرضی آپ سخت سوال کر لیں ان کے چہرے سے سمائل نہیں جاتی اور غصہ نہیں آتا، اور یہی جو ہے پاکستان کی ترقی کی طرف اہم راہ جو ہے نکھار کرے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔